السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض محسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایران نے اپنے حرمت سے گزرنے والے جہازوں پر 4 ڈرون حملے کیے۔ ایک ڈرون مال بردار جہاز کے بالائی حصے سے ٹکرایا جس سے جہاز کو نقصان پہنچا، مگر کارگو جہاز اپنا سفر جاری رکھنے میں کامیاب رہا۔ ٹروتھ سوشل پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فورسز نے ایران کے تین دیگر ڈرونز مار کرائے۔ ایران کی یہ کارروائی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اپنے حرمت میں ڈرون حملہ غیر ذمہ دارانہ اور احمقانہ اقدام ہے۔ متحدہ عرب امارات اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ UAE کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی اور مفاہمت کی شرائط پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ ریاستوں کی خود مختاری اور ہمسائیگی کے اصولوں کا احترام کیا جائے۔ بین الاقوامی قانون کی مکمل پاسداری ناگزیر ہے۔ اپنے حرمت میں محفوظ اور آزاد جہاز رانی یقینی بنائی جائے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے مثبت نتائج کی امید ہے۔ پائیدار امن اور علاقائی استحکام مذاکرات سے ممکن ہے۔ سنجیدہ سفارتکاری اور ذمہ دارانہ مکالمہ بحرانوں کا بہترین حل ہے۔ اپنا حرمس میں جنگ سے پہلے والی صورتحال کی بحالی ممکن نہیں۔ حرمس سے گزرنے والے جہازوں پر بعض بحری خدمات کی عوض فیس عائد کی جا سکتی ہے۔ عمان کا یورپی اتحادیوں کو پیغام۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق عمان نے یورپی اتحادیوں کو بتایا کہ بین الاقوامی بحری قوانین کی مکمل پاسداری کی جائے گی، لیکن جہازوں کی رہنمائی، بحری آلودگی سے تحفظ اور دیگر خدمات کے لیے فیس لینے کی تجویز زیر غور ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمانی حکام کا اہم بحری راستے کے نظام کے جائزہ لینے میں مصروف ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی۔ WTI خام تیل $69 فی بیرل کی سطح پر برقرار۔ UAE مربن $66 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ دوران ٹریڈنگ برنٹ خام تیل $73 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ لبیک یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائیں بلند رہیں۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یوم عاشور پر طبیعہ علم اور زلزلہ کے جلوس برآمد کیے گئے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ لاہور میں نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے جلوس برآمد ہو کر کربلا گامن شاہ پر اختتام پذیر ہوا، جبکہ راولپنڈی میں جلوس اور مرکزی امام بارگاہ تیلی محلہ سے نکالا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں سمیت ایران اور لبنان میں بھی جلوس برآمد ہوئے۔ کشمیر میں شدید گرمی اور حبس کے باعث متعدد عزادار بے ہوش ہو گئے، اسپتال منتقل کیے گئے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور حساس علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل رہی۔ آپ کو بتائیں گے شام میں سخت سیکیورٹی میں یوم عاشور کی مجالس کا انعقاد۔ عزاداروں نے مجالس میں شرکت کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ حالیہ سیکیورٹی خدشات کے باعث عزاداری کی تقریبات اور مجالس مختصر رکھی جا رہی ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، حضرت امام حسین کی یاد میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شام میں شیعہ عبادت گاہوں پر حملوں اور سیکیورٹی خدشات کے باعث اس سال یوم عاشور کے اجتماعات سخت حفاظتی انتظامات میں منعقد کیے گئے۔ تہران، قم، مشہد اور زنجان میں بڑے ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر مرکزی عزاداری ہوئی جس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی جلوس اور عزاداری میں شریک ہوئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یوم عاشور پر اپنے پیغام میں فلسفہ کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم نہ کرنے، ظلم نہ سہنے اور ظلم پر خاموش نہ رہنے کا درس دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے آیت اللہ علی خامنائی کو ایران کے انقلاب کا سالار شہیدان قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی شہادت کو نہ کبھی فراموش کیا جائے گا اور نہ ہی معاف کیا جائے گا۔ نیوز یارک میں بھی یوم عاشور کی مناسبت سے مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ نیوز یارک کے میئر زوران ممدانی نے مجلس اعضاء میں خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم عاشور قربانی اور خود احتسابی کا دن ہے۔ یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق، سچائی اور انسانی وقار کے لیے غیر متزلزل وابستگی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ویسٹ انڈیز میں محرم کے موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منفرد تقریب نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، مسیح اور دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ اس روایت کے تحت محرم سے کئی ہفتے قبل مقامی برادریاں مل کر سارکنڈوں، لکڑی، دھات اور گتے سے خوبصورت تعزیے تیار کرتی ہے جو کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی علامتی شبیہ ہوتے ہیں۔ عاشور کے دن یہ تعزیے جلوس کی صورت میں نکالے جاتے ہیں۔
مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر میں صدیوں پرانی کشتیوں کی آزاداری کا جلوس ڈھل جھیل میں نکالا گیا، جس میں سینکڑوں آزاداروں نے شرکت کی۔ 200 سال سے زائد قدیم جلوس میں آزادار کشتیوں میں ڈھل جھیل کے آبی راستوں سے گزرے، دعا خانی کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس میں ہر عمر کے افراد شریک تھے، جو بعد ازاں کنارے پر پہنچ کر مجالس دعا اور دیگر رسومات میں شامل ہوئے۔ ترکا کا کہنا تھا کہ امام حسین کی قربانی حق، انصاف اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام دیتی ہے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وینزویلا میں 2 بڑے زلزلوں کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 درجن سے زائد زلزلے آ چکے ہیں۔ زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 589 تک پہنچ چکی ہے۔ زلزلے سے 2980 افراد زخمی ہوئے، سینکڑوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ادھر دارالحکومت کراکس میں کئی عمارتیں گر گئی ہیں، جس کے باعث متاثرین سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ شدید زلزلے سے کراکس ایئرپورٹ پر متاثرہ ہوا ہے اور جس کے سبب فلائٹ آپریشن بند ہو گیا ہے۔ اگلے ہفتے کے دوران 5 شدت کے ایک اور زلزلے کا خدشہ ہے۔ وینزویلا میں آنے والے 7.5 شدت کے تباہ کن زلزلے کے ہولناک اثرات سے دارالحکومت کراکس کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہ بچ سکا۔ ایئرپورٹ کے رن وے پر پارک روتکا ایئر لائنز کا ایک دیوہیکل مسافر طیارہ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے باعث لرز ہوا۔ خوف کے اس ماحول میں ریمپ پر موجود گراؤنڈ کریو اور دیگر عملے نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ اینی شاہدین کے مطابق ایئرپورٹ کے ٹرمینل کے اندر شیشے ٹوٹ گئے اور سیلنگ گرنے سے مسافروں میں شدید بھگدڑ مچ گئی۔ حکام کے مطابق زلزلے سے رن وے اور کنٹرول ٹاور کو پہنچنے والے شدید نقصان کے باعث انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو فوری طور پر تمام پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ سول ایوی ایشن کی ٹیم سے طیاروں اور رن وے کے تکنیکی معائنے میں مصروف ہے۔ وینزویلا میں زلزلے سے چند لمحے پہلے موبائل الرٹ نے باپ بیٹی کی جان بچا لی۔ زلزلے سے چند سیکنڈ قبل موبائل فون پر موصول ہونے والے زلزلہ الرٹ نے باپ اور اس کی کم بیٹی کو بر وقت محفوظ مقام پر پہنچنے کا موقع دیا۔ الرٹ ملتے ہی باپ فوراً اپنی بیٹی کو اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ چند ہی لمحوں بعد شدید زلزلے کے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ گوگل زلزلہ الرٹ سسٹم نے زلزلے سے تقریباً 10 سیکنڈ پہلے وارننگ جاری کی۔ وینزویلا میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران ایک خاتون نے بچے کو جنم دے دیا۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے کے بعد جاری سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران ایک خاتون نے بچے کو جنم دے دیا۔ ثانیہ میں جہاں ملک اپنی صدی کے بدترین زلزلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں بچوں، خاندانوں اور حتیٰ کہ پالتو جانوروں کے بچاؤ کی کہانیاں لوگوں کے لیے امید کا باعث بن رہی ہیں۔ فلپائن کے جنوبی علاقے میں 6.6 شدت کا زلزلہ۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر، مرکز بالوت جزیرے سے تقریباً 9 کلومیٹر جنوب میں تھا۔ فلپائنی زلزلہ پیما مرکز کی شدید زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کی پیش گوئی۔ زلزلے سے عمارتوں کو معمولی نقصان پہنچنے اور اشیاء گرنے کی اطلاعات موصول۔